کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مطلب میں ہوتا تو میں علی کا جو ہے وہ ساتھ دیتا. ہاں سیدھی سی بات ہے. نہیں، اس کا ایک لفظ اس سے بڑھ کے ہے. وہ کہتے ہیں اگر میں اس وقت ہوتا تو جنگ صفین میں حضرت معاویہ کے خلاف تلوار اٹھاتا. اچھا پتہ ہے نانو. ہاں ہاں مجھے یہاں دو باتوں کا جواب چاہیے. آواں پھر میں دساں. دو صحابہ ہیں جی ایک طرف حضرت علی ہیں، ایک طرف حضرت معاویہ ہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن اگر ان دو کو لڑوا دیا گیا ہے تو اگر مسلمان ہے، مخلص ہے، سنسیئر ہے ان صحابہ کے ساتھ، تو اس کا فریضہ ہے کہ میں تو راضی نامہ کرا دوں. انجینئر صاحب کو چاہیے کہ وہ یہ کہیں کہ میں اس زمانے میں ہوتا نا تو میں صلح کروا دیتا. تو بھی صلح کرا دیتا نا حضرت عثمان اور بلوائیاں کے درمیان. لو سامو ادھر کیوں نہیں بولتے ہو کہ صلح کروا دیتا میں حضرت ابوبکر اور منکرین زکات کے درمیان. کتنی ان کو بری لگے گی یہ بات. صلح کروا دیتا. اور سورہ الحجرات میں آیا کہ مسلمانوں کا اگر کوئی گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو. قرآن بھی تمہیں ہم نے پڑھانا ہے. تو یہ بھی اسی طرح معاملہ کر رہا ہے کہ اس وقت میں ان کو لڑوانے کی کوشش کرتا ہے. ہاں اس کے جواب میں آپ نے کہنا ہے رکو ذرا صبر کرو ابھی بتاتے ہیں تمہیں. امام ابو محمد حارثی المتوفا 340 ہجری انہوں نے امام ابو حنیفہ کے مناقب کے اوپر کتاب لکھی مناقب ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے وہ نقل کر رہے ہیں جن کے اوپر پوری فقہ حنفی کھڑی کی ہوئی ہے. انہوں نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ جانتے ہو اہل شام ہم سے کیوں بغض رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوتے تو حضرت علی کے ساتھ مل کر اہل شام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جماعت کے خلاف جنگ لڑتے. ارے باپ رے یہ تو دھوتی کھول رہا ہے. وہی بات جو میں نے کی تھی نا، جو کہتے تھے کہتے میں تلوار چک لینا. یہ کہتے ہیں ہم تو نہ اٹھاتے، ظاہر ہے تو سیدھے خارجی ہونا سی. خلیفہ راشد کا ساتھ نہیں دینا تھا. کیوں نہیں؟